سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی، برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا۔ رہنے والی ذات ہے، وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس نے تنہا یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا فرمایا۔ وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو اس سارے نظام کو سنبھالے اور چلائے ہوئے ہے۔ وہی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہر جگہ حاضر اور ناظر ذات ہے، ہر کسی کی ہر آن سننے والی ذات ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا محبوب کائنات، محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بندہ ناچیز نے اللہ کے عالم کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا کیجئے کہ بندے کو اللہ معروف حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا آپ حضرات کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ اس کے خطبے کے اندر بندہ ناچیز نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو کی تھی۔ موجودہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جب تاریخ میں دیکھیں تو بہت سارے اہم واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش رجب کے مہینے میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات رجب کے مہینے میں، اس نبی علیہ السلام کی معراج کا سفر وہ بھی رجب کے مہینے میں۔ گزشتہ جمعہ وقت کی بھی کم تھا اور اپنی استطاعت کے مطابق اسی موضوع پر گفتگو کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے، اور اسلام میں ان کا مقام کیا ہے۔ آج کا موضوع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے اور اسلام میں ان کی کیا خدمات ہے اور کیا ان کا مقام ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معیار حق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری میرے نبی کا جو صحابی ہے سب کے سب معیار حق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی عمارت رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، تم کسی ایک کی بھی پیروی کر لو منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ میں ایک صحابی رسول کو تو مانوں اور دوسرے پہ تنقید کروں،
کسی ایک کا تو نام لوں اور دوسروں پہ اعتراض لگاؤں، یہ نہیں۔ آقا فرمان ہے کہ سارے کے سب رشد ہدایت کے مینارے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک کسی ایک کو بھی لے لیں، سارے روشن ستارے ہیں، سارے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور آقا کے شاگرد سارے کے سارے ہی کامیاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر موقع پہ کسی نہ کسی صحابی کو کوئی خصوصیت عطا کی، کسی صحابی کا کوئی فضائل کسی موقع پہ، کسی کا فضائل کسی موقع پہ، کیونکہ میرے آقا کے سارے شاگرد ہی کامیاب تھے، ہر کسی کو نمایاں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات، یہ سیدنا ابو سفیان کے بیٹے، مکہ کے بڑے سردار کے بیٹے۔ آقا علیہ السلام نے جب مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا، اس وقت دشمنی پہ گئے، مخالفت پہ گئے، سب سے زیادہ ابو سفیان تھے، دوسرے بھی تھے، بڑے سرداروں میں سے بڑوں کے بھی بڑے ہوتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کے بیٹے۔ آقا علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں سے عمرہ کی نیت سے آقا علیہ السلام مدینہ مکہ کا سفر کرتے ہیں، عمرہ نہیں ہوتا، واپس چلے جاتے ہیں، دوسرے سال آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب دوسرا عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے، امیر معاویہ نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ان کے والد ابو سفیان بہت سخت مخالف اسلام کے آقا علیہ السلام، اور ادھر یہ بیٹا ہے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا۔ جب فتح مکہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اظہار کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کے بھائی عباس، یہ دونوں بھائی تھے، میرے آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان اور حضرت عباس دونوں بھائی اس وقت تو چھپے ہوئے تھے، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے، آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے بھائی عباس، آج تو آپ کے بھتیجے کی ٹھاٹ ہے، آج تو آپ کے بھتیجے کی ٹھاٹ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم نے مکہ سے نکالا تھا تو تنہے تنہا یہاں سے نکلے تھے، اور آج وقت وہ ہے کہ فاتحانہ انداز کے اندر صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی سفیان بات یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، یہ صرف ہمارے بھتیجے کی ٹھاٹ نہیں ہے، اس کے اندر حکمت اور ہے۔ بھتیجا تو اس وقت ادھر جاتا آپ نے مکہ سے نکال دیا، یہ ٹھاٹ اس کی صداقت کی ہے، اس کی حقانیت کی ہے، اس کی نبوت کی ہے، اس کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کی ہے کہ اللہ نے اس پیغام کو غالب کیا ہے، اس کی نبوت
نبوت کو غالب کیا ہے، اس کی حقانیت کو واضح کیا ہے، آج اس کی نبوت فاتح ہو کر مکہ پر آ رہی ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بھائی کو کہا رضی اللہ عنہ کہ بھائی حقیقت یہی ہے کہ نجات اسی میں ہے کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں اور اس کے دامن کو پکڑ لیں۔ حضرت عباس خیر اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ابو سفیان کہنے لگا بھائی یہ بات تو تیری سچی ہے، لیکن ہم نے تو آقا علیہ السلام کو ستایا بہت تھا، ہم نے تو اذیتیں بہت دی تھی، ہم نے تو پریشان بڑا کیا تھا، کون سا دکھ تھا جو ہم نے نہیں دیا کہ آج ہمارا بھتیجا ہمیں معاف کر دے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں آپ چلیں، معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر صحابہ اکرام جہاں جمع ہے، یعنی کہ آج بدلے کا دن، مکہ کے سرداروں آج ہماری باری ہے، کل تم ظلم کر رہے تھے، ہم سہ رہے تھے، تم نے کہیں ہمارے حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا ہے، کہیں صحابہ کو آنکھوں کے انباروں پر لٹایا ہے، کہیں صحابیات کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ٹکڑے کر دیا ہے، کہیں نیزے مار کے شہید کر دیا ہے، کہیں تم نے آنکھیں نکال دی ہیں، کہیں تم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج باری ہماری ہے، ہم بدلے لیں گے۔ صحابہ فاتحانہ انداز کے اندر بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے خبر سنی، فرمایا نا میرے صحابہ آج بدلے کا موقع نہیں ہے، آج محمد عربی کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے، آج معافی کا اعلان ہوتا ہے، میں سب کو معاف کروں۔ حضرت ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، دیکھا کہ ابو سفیان آ رہا، میرے آقا کھڑے ہو گئے کہ مکہ کا سردار رہا ہے، وہ سفیان جو اندر سے گھبرا رہا تھا کہ میں نے تو آقا کو مکہ سے نکالا تھا، صحابہ کو نکالا تھا، اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی، آج میں چل کر مدنی کریم کے پاس جا رہا ہوں، میرے آقا میرے اتباع کے لیے کھڑے ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ میرے نبی کا کردار تھا کہ دشمن بھی سامنے آئے تو سینے سے لگا لیا جائے، جو چل کے آ جائے سینے سے لگا لیا جائے۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو، ابو سفیان آگے بڑھے، آقا نے سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا اور اعلان فرمایا میرے آقا نے، او مکہ والو آج محمد عربی کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بیت اللہ میں چلے جائے گا اس کو امن ملے گا، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو امن مل جائے گا، جو ہتھیار ڈال کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے امن مل جائے گا۔ اور آگے اعلان فرمایا کہ جو میرے چچا ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ابو سفیان گھر سے نکال رہا تھا، آج میرے نبی عزت دے رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن مل جائے گا، یہ اعزاز مل رہا ہے۔ کس لیے؟ ایک وقت وہ تھا، اللہ کسی کی قدردانی کو ضائع نہیں کرتے۔ کتابوں کے اندر لکھا کہ آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی باہر نکلی، جا رہی تھی، ابو جہل نے فاطمہ کو پکڑا اور تھپڑ لگا دیا، چھوٹی بچی تھی، روتی ہوئی آئی، آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی، رو رہی تھی۔ آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو سفیان کی طرف دیکھا جو قریب بیٹھا تھا، فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑا، آ بیٹی تیرا بدلہ لیتے ہیں۔ گئے، ابو جہل کھڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ پکڑ لیے، وہ کہا بیٹی فاطمہ اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا، تو بھی تھپڑ مار، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ تعلق خون کا رشتہ تھا،
فرمایا بیٹی جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا آپ بھی اس کو تھپڑ مارے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے تھپڑ لگایا میں خوش ہو گئی, میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, میں آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابا حضور کے سامنے. ابا میں آپ نے میرے چچا نے میرا بدلہ بھی لے دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ تو ابو سفیان مجھ سے بھی راضی ہو جا. آج وہ دعا کام لے آئی ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو جاتا. ایک دور ہوا تھا ابو سفیان مدینہ جاتا ہے, اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے جاتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, بستر لایا ہوا ہے, بستر اٹھا دیا. ابو سفیان کہتا کہ شاید میرے لیے نیا بستر دے گا, لیکن بیٹی نے بستر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. ابو سفیان کو غصہ آیا کہ میری وجہ سے اچھا بستر آنا چاہیے تھا, آپ نے جو تھا وہ بھی اٹھا دیا, قربان چاہیے وہاں کے. کہنے لگی ابا آپ میرے ابا ضرور ہیں لیکن ہے نا پاک ہیں, ہاں کافر اور مشرک ہیں, یہ میرے نبوت والے نبی کا بستر ہے, نبوت والا بستر ہے, اس میں پاک ہستی بیٹھتی ہے, پاک نبی کا پاک بستر ہے, اس میں ناپاک نہیں بیٹھ سکتا. آج کافر تھا تو بیٹی کے گھر گیا, بیٹی نے تو بستر اٹھا دیا. جب ابا حضور کے پاس آئے کافر تھے, جب سامنے آئے نبی نے سینے سے لگا کر مسلمان کیا. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے, حضرت امیر معاویہ سے ایک بڑے بیٹے ان کا نام یزید. صدیق اکبر کے دور میں وہ گورنر بھی رہے تھے. آج صرف یزید کو نام سے نا بہت کچھ کہا جاتا ہے. یزید نامی اور بھی صحابی, یہ ہم فرق نہیں کرتے, ایک نام کے ساتھ سب لوگ لگا دیتے ایسے ہی. یزید بن معاویہ اس کا اپنا کردار ہے, اس کی نے اپنے کرتوت, جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ہے, لیکن صرف لفظ یزید کا کہ گانے نکالنا یزید نہیں دیتا. یزید نام کے اور بھی تو صحابی, حضرت امیر معاویہ کا بڑا بھائی وہ بھی یزید نامی سے, اور صدیق اکبر کے دور میں گورنر رہا, حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی رہا. بارہ وہ کہنا موضوع ہے کہ اسلام کے اندر اور تاریخ کے اندر, اسلامی حکومت کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا, صحابہ سارے موجود تھے. فرمایا امیر معاویہ کو بلاؤ. صحابہ کثیر ہیں. میں نے عرض کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موقع بے موقع ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی اعزاز دیتے. یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کو بلایا, یا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر. فرمایا کہ میرے بالوں کو کاٹو, پوچھے کاٹی, بال کاٹے, فرمایا میں ناخن کاٹو. صحابی تو اور بھی تھے, اور بھی کام کر سکتے تھے, لیکن حضرت امیر معاویہ کے ذمہ لگا. حضرت معاویہ فرماتے کہ یہ میرے لیے سعادت تھی, یہ میرے لیے سعادت تھی. اور جب ناخن بال وغیرہ اتار لیے, حضرت امیر معاویہ نے سارے سنبھال کے رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ایک کرتا اپنا عطا کیا. امیر معاویہ یہ بھی تیرے لیے ہدیہ ہے. قربان جائیے, کہاں مدنی کریم کا حکم, کہاں صحابی رسول کے, اور وہ بھی عاشق رسول تھے. کرتا بھی سنبھال لیا, ناخن بھی سنبھال لیے, بال بھی سنبھال لیے. جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا, مرض الوفات میں تھے, فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن دینے لگو. کفن ایک ڈال کر دوسرے کفن کے درمیان میں میرے مدنی کریم کا وہ کرتا اوپر ڈال دے گا, لیکن آقا کی نشانی لے کے جاؤں. لیکن ایسے نہیں. فرمایا کہ میں نے کچھ بال بھی سنبھال کے رکھے ہیں, ناخن بھی سنبھال کے رکھے ہیں, ان کو میری آنکھوں پہ میرے لبوں پہ ڈال دینا تاکہ مدنی کریم کا ہدیہ ساتھ دیکھے. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بہت دعائیں کی. اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا, ہدایت والا بنا, ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کو علم کتاب کا علم عطا کر. بہت ساری دعائیں, اور ساری دعائیں اللہ نے قبول کی. اللہ اکبر کبیرہ. علم اللہ نے بہت بڑا علم دیا.
ایک عیسائی بادشاہ گزرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کی دعا کی ہے، میرے چند سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ امیر معاویہ کو خط لکھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پیغمبر نے آپ کے علم کی دعا کی ہے، آپ کا علم کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا علم کتنا ہے، میرے یہ چند سوال ہیں، ان کا جواب دو۔ حضرت امیر معاویہ نے تو خط ملا، پہلا اس نے سوال یہ کیا کہ ایسی چیز بتاؤ جو آسمان سے آئی ہو اور زمین پہ ہو، جنت سے آئی ہو اور زمین پہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے لکھو کہ یہ حجر اسود پتھر ہے، یہ حجر اسود کا پتھر ہے، کہاں سے آیا؟ جنت سے، آج بھی موجود ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آیا تھا چمکتا وہ سفید پتھر تھا، لیکن آج وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امت مسلمہ کے گناہوں کو چوس چوس کے وہ خود کالا ہو گیا۔ فرمایا کہ جو اس کا بوسہ لیتا ہے، اس کے بوسے لینے کی وجہ سے انسان کے اندر سے گناہ چوسے جاتے، ختم ہو جاتے۔ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو جنت سے آئی ہے اور آج کی دنیا میں موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ پانی بتاؤ، نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے آیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ غزوہ خندق کے موقع پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ پریشان تھے، ظلم پانی نہیں ہے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ تھوڑا بہت پانی کسی کے پاس ہے تو لے آؤ۔ مچکیزوں سے نچوڑ نچاڑ کے لائے تو ایک پیالہ پانی کا نکلا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا، اسے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو صحابہ کے پینے کے کام بھی آیا، جانوروں کے کام بھی آیا، وضو کے کام بھی آیا۔ فرمایا کہ یہ وہ پانی ہے نہ تو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ پانی سب پانیوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم تو نکلا تھا حضرت اسماعیل کے ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے، ایڑیا رگڑی زمین سے نکلا تھا، یہ زمین سے نہیں نکلا، میرے محبوب نبی کی انگلیوں سے جسم سے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ چیز بتاؤ کہ جو بین ماں باپ کے پیدا ہوئی، جس کو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں، اللہ اپنے ان سے قدرت سے بنایا۔ دوسرا فرمایا کہ حضرت اماں حوا نہ ماں سے ہے نہ باپ سے، پسری سے پیدا ہوئی۔ تیسرا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ زمین پہ چلا بھی ہے پھرا بھی ہے، لیکن کسی ماں نے نہیں جانا۔ جب اژدہا بنا چلا بھی ہے پھرا بھی ہے، لیکن کسی ماں نے اس عصا کو جنا نہیں تھا، کسی ماں کے پیر سے نہیں آیا تھا۔ آگے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بھی کسی ماں نے نہیں جنی تھی۔ قوم نے معجزہ مانگا، پہاڑ سے آئے، اسرا بھی ہو، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے ظاہر کر دی۔ وہ اونٹنی بھی وہ تھی جو نہ ماں نے جنی تھی نہ باپ کے بھی کچھ نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سوال چند سوال تھے جو حضرت ابو معاویہ سے ہوئے اور عیسائی کو جواب دیا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کا علم بہت بڑا مقام تھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جن کو کاتب الوحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا، آقا علیہ السلام صحابہ کو بلاتے کہ قرآن کو لکھ لو، تحریر کر لو، ان نے حضرت امیر معاویہ کا مقام دیا۔ کاتب الوحی، قرآن لکھنے والے، قرآن کو محفوظ کرنے والے، یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ملتا، کسی کو ملتا ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے۔ یہ مہینہ رجب کا ہے۔
اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے جو 22 رجب کو ہے. لیکن ہمارے ہاں 22 رجب کو ایک اور رسم کہہ لیں، بدعت کہہ لیں، خرافات کہہ لیں یا بے ادبی اور گستاخی کہہ لیں. وہ ہوتا کیا کہ 22 رجب کو ختم کے نام سے، یہ کنڈوں کا ختم، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے. تاریخ کھنگال کے دیکھ لیں، کسی عالم سے، مفتی سے پوچھ لیں کہ 22 رجب حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش ہے نہ وفات، نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے. اس کے تاریخ میں ہے کیا؟ بعد واپس میں عام رسول کے شیعوں نے جو حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ بہت بڑا کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ ہے کون ہے؟ اس امت کے ماموں. کون ہے؟ امت کے ماموں ہے. آج ماموں کو برا بھلا کہو تو ماں کو اچھا لگے گا؟ ماموں کو برا بھلا کہو تو ماں کو اچھا لگے گا؟ اور میری نبی کی بیوی امہات المومنین، اس کا بھائی 22 رجب کو وفات پاتا ہے. اور یہاں پہ نام اور دے کر جشن منایا جاتا ہے. رات کو کنڈوں کے ختم کے نام سے گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کے نام کا ہم احسان ثواب کر رہے ہیں. اسی تاریخ کو کیوں کرتا ہے؟ تو پورا سال کرنا، ہر مہینے کرنا، ہر دن کرنا، ہر تاریخ کو کرنا، اسی دن کیوں کرتا ہے؟ تو اصل میں جشن کیا بنانا چاہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وفات پائے ہیں. جشن کے طور پہ تو مٹھائیاں بھی تقسیم کرتا ہے، پوڑیاں بھی بناتا ہے، حلوہ بھی بناتا ہے، اور جشن اس میں مناتا ہے کہ امیر معاویہ وفات پائے. وہ کہتا ہے یہ کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کہتا ہے یہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اللہ اس کام سے راضی ہوتے ہیں جس سے اس کا محبوب راضی ہوگا. محبوب اس کام سے راضی ہوگا جہاں محبوب کی اتباع ہوگی. محبوب کے سالے کو، محبوب کے وفادار کو، محبوب کے دانشور کو اس کے فوج پہ جشن منائے اور کیا میں رب کو راضی کر رہا ہوں. رب کو راضی نہیں کر رہا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا. 22 تاریخ کو احسان ثواب کرے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو کرے جب کی وفات، امام جعفر کے لیے کرے جب ان کی وفات. اور یہ بھی ایک رسم ہے کہ بھائی جس دن فوت ہوا اسی دن احسان ثواب ہوتا ہے. بھائی اسی دن اس کام کو کرنا ہے. تاریخ کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا، قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا، حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ جس دن فوت ہوا ہے اسی دن احسان ثواب کرنا ہے. ہمارے اکابر کا یہ معمول ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر احسان ثواب، روزانہ کی بنیاد پہ کرو، چاہے تھوڑا کرو. ضروری کہ تم دے گے تو کا نہیں، ضروری ہے کہ رشتہ داروں کرنا. کہتے ہیں سب سے بہترین نیکی وہ ہے، صدقہ وہ ہے کہ ایک ہاتھ نہ جاؤ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. محلے والوں کو دکھلانا، رشتہ داروں کو دکھلانا، یہ کہ وہ دکھلاوا ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا. تو ہمیں ہر صحابی کی قدر کرنی چاہیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے سارے کے سارے صحابہ معیار حق ہیں. ہر کسی کی تعظیم، ہر کسی کا ادب، ہر کسی کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. چاہے حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابہ تک ہر صحابہ کو ہم معیار حق مانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت عمر فاروق کو بھی، حضرت عثمان کو بھی، حضرت علی کو بھی، حضرت حسین کو بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو حق سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ حضرت معاویہ کا ادب احترام اپنے دلوں میں بٹھائے. بعض سنیت کا لیبل لگا کر وہ بھی حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشریح کرتے ہیں. حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، میرے پیغمبر کے جانشار ہیں، میرے پیغمبر کے شگرد ہیں، اور میرے پیغمبر کا ہر شہید کامیاب ترین صحابی ہے. اللہ ہمیں عمل کی